اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمور لنگ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا اور ان کے جوابات کو بہانہ بنا کر انہیں قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حلب کو فتح کیا تو شہر میں قتل عام کرایا اور ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر علماء شہر کو قلعے میں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے درباری مولوی عبد الجبار بن علامہ نعمان الدین حنفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان علماء سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھوں گا جو میں نے سمرقند، بخارا اور ہرات وغیرہ کے علماء سے بھی دریافت کیا، مگر ان لوگوں نے اس کا شافی جواب نہیں دیا۔ لہٰذا ان علماء کی طرح یہ لوگ بھی میرے سوال کا گول مول جواب نہ دیں، بلکہ صاف صاف وضاحت کے ساتھ جواب دیں، اور ان علماء میں جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو وہی جواب دے۔ چنانچہ درباری عالم عبد الجبار نے کہا کہ ہمارے سلطان آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کی جنگ میں ہمارے اور تمہارے آدمی بکثرت قتل ہوئے، تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہماری فوج کے مقتولین شہید ہوئے یا تمہاری فوج کے؟ یہ سوال سن کر تمام علماء گھبرا گئے، مگر علامہ ابن شاہنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کے لالچ میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں سے شہید کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اعلیٰ کلمہ طیبہ کے لیے جنگ کی وہی شہید ہے۔ لہٰذا اے بادشاہ، ہماری فوج کے مقتولین ہوں یا آپ کی فوج، جنہوں نے اللہ کی راہ میں کلمہ حق کی بلندی کی نیت سے جنگ کی ہوگی وہ شہید ہو گئے، اور جو مال غنیمت یا ناموری کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے وہ شہید نہیں ہوں گے۔ علامہ ابن شاہنہ کا یہ مسکت اور شانی جواب سن کر تیمور حیران رہ گیا اور بے اختیار تیمور کی زبان سے نکلا خوب خوب۔ درباری عالم عبد الجبار نے بھی یہی کہا۔ خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں حجاج بن یوسف ثقفی کا تعمیر کیا ہوا کعبہ شریف منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے کعبے کے مطابق تعمیر کرا دوں، جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش فرمائی تھی۔ یہ سن کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جرأت اور جلال کے ساتھ فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ خبردار آپ ہرگز کعبہ معظمہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں۔ اگر یہ دستور نکل پڑا تو ہر آنے والا بادشاہ کعبہ کو توڑتا اور بناتا رہے گا۔ اس طرح کعبہ معظمہ کی حیت و عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہارون الرشید کا حوصلہ پست ہو گیا اور اس نے تعمیر کعبہ کا خیال چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی بادشاہ کی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ کعبہ مقدسہ کو منہدم کر کے اس کی تعمیر کرتا۔